السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولید بن عبد الملک کے دور خلافت میں موسیٰ بن نصیر کو شمالی افریقہ کی گورنری تفویض ہوئی۔ اس دور میں اسپین کی سیاسی و معاشی حالت انتہائی خراب تھی۔ عیش کوش حکمرانوں نے غریب رعایا کا جینا دو بھر کر رکھا تھا۔ عیش و عشرت کے دل دادہ بدمست امراء اور پادریوں نے عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبا رکھا تھا۔ یہودیوں کی حالت سب سے بری تھی، انہیں سکھ کا سانس نہیں لینے دیا جاتا تھا۔ ظلم و بربریت کے اس نظام سے تنگ آ کر بڑی تعداد میں لوگوں نے ہجرت کا سوچا اور وہاں سے فرار ہو کر اس وقت کے بنو امیہ کے نامزد گورنر اور جرنیل موسیٰ بن نصیر کے زیر انتظام شمالی افریقہ میں پناہ لینا شروع کر دی، جہاں اسلامی نظام حکومت کے باعث لوگ پرامن زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب معاملہ حد سے بڑھا اور مہاجرین بڑی تعداد میں سمندر پار کر کے افریقہ آنے لگے تو موسیٰ نے اسپین کی مظلوم رعایا کی بدمست حکمرانوں کے چنگل سے آزاد کروانے کا منصوبہ بنایا۔ اسپین پر باقاعدہ حملے سے قابل دشمن کی فوجی طاقت کا صحیح اندازے کے لیے موسیٰ نے اپنے ایک قابل غلام طریف کی کمان میں جولائی 710 عیسوی میں 100 سواروں اور 400 پیادوں کا دستہ روانہ کیا، جس نے اسپین کے جنوبی ساحل پر پڑاؤ کیا، جسے آج اس کی یاد میں طریفہ کہا جاتا ہے۔ آس پاس کے علاقوں میں کامیاب یلغار کے بعد طریف نے موسیٰ کو اطلاع دی کہ فضا سازگار ہے، اگر حملہ کیا جائے تو جلد ہی عوام کو ظالم حکمرانوں کے پنجہ تسلط سے نجات دلائی جا سکتی ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے اگلے ہی سال 711 عیسوی بمطابق 92 ہجری اپنے معروف بربر جرنیل طارق بن زیاد کو 7000 فوج کے ساتھ اسپین پر لشکر کشی کے لیے روانہ کیا۔ افریقہ اور یورپ کے درمیان واقع 13 کلومیٹر چوڑائی پر مشتمل آبنائس کو عبور کرنے کے بعد اسلامی لشکر نے اسپین کے ساحل پر جبل الطارق کے مقام پر، جسے انگریزی میں جبرالٹر کہا جاتا ہے، پڑاؤ کیا۔ طارق کا سامنا وہاں اسپین کے حکمران راڈارک کی 1,00,000 فوج سے زائد افواج سے ہوا۔ 3 روز گھمسان کی لڑائی جاری رہی مگر فتح کے آثار دکھائی نہ دیے۔ چوتھے دن طارق بن زیاد نے فوج کے ساتھ اپنا تاریخی خطاب کیا، جس کے ابتدائی الفاظ یوں تھے کہ اے لوگو، جائے فرار کہاں ہے؟ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن، اور باخدا تمہارے لیے ثابت قدمی اور صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ شریف ادریسی نے اپنی کتاب نزہۃ المشتاق میں لکھا ہے کہ اس خطاب سے قبل طارق نے سمندر میں کھڑی اپنی کشتیاں جلا دی تھیں تاکہ فتح کے سوا زندہ بچ نکلنے کے تمام راستے مسدود ہو جائیں۔ چنانچہ مسلمان فوج بے جگری سے لڑی اور 19 جولائی 711 عیسوی کے تاریخی دن وادی لکا کے مقام پر ہسپانوی افواج کو شکست فاش سے دوچار کیا، جس میں گاتھ بادشاہ فرار ہوتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ اس بڑے مارکے کے بعد جہاں عالم اسلام خصوصاً افریقہ میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، وہاں اسپین کی عوام نے یوم نجات منایا۔ اس کے بعد اکتوبر 711 عیسوی میں اسلامی اندلس کا نامور شہر قرطبہ مغیث رومی کے ہاتھوں فتح ہوا، اور دوسرے شہر بھی یک بعد دیگرے تیزی سے فتح ہوتے چلے گئے۔ بعد ازاں جون 712 عیسوی میں موسیٰ بن نصیر نے خود 18,000 فوج لے کر اندلس کی طرف پیش قدمی کی اور اشبیلا اور ماردہ کو فتح کیا۔ دونوں اسلامی لشکر تلیتا کے مقام پر آن ملے، جو پہلے ہی کسی مزاحمت کے بغیر فتح ہو چکا تھا۔ اسلامی لشکر جن شہروں کو فتح کرتا، وہاں کے مفلوق الحال مقامی باشندے خصوصاً یہودی مسلمانوں کا بھرپور ساتھ دیتے۔ عوامی پذیرائی کچھ اس قدر بڑھی کہ مسلمان تھوڑے سے وقت میں پورا اسپین فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ طارق بن زیاد کی فتوحات میں آخری فتح خلیج بسکونیا پر واقع شہر خیجون کی تھی، جس کے بعد فتوحات کا سلسلہ روک کر ملکی انتظام و انصرام کی طرف توجہ دی گئی۔ اسی اثناء میں موسیٰ بن نصیر کو خلیفہ ولید بن عبد الملک کی طرف سے پیغام موصول ہوا کہ وہ اور طارق بن زیاد اس مہم کو یہیں چھوڑ کر دمشق چلے آئیں۔ 2 سال کی قلیل مدت میں کم و بیش سارا اسپین فتح ہو چکا تھا۔ موسیٰ نے وہاں سے واپسی سے پہلے اس کے انتظام حکومت کا اہتمام کیا، قرطبہ کو اندلس کا دارالحکومت قرار دیا، اپنے بیٹے عبدالعزیز کو وہاں کا حاکم بنایا اور خلیفہ کے حکم کے مطابق دمشق کی طرف عازم سفر ہوا۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی واپسی کے بعد 714 سے لے کر 756 تک 43 سالوں میں ملکی سیاسی حوالے سے عدم استحکام کا شکار رہا تھا۔ اسی دوران کل 22 گورنر اندلس میں مقرر ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ علمی اور تہذیبی ارتقاء کے ضمن میں اس دور میں کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی۔ اندلس کی تاریخ میں یہ دور کافی حد تک غیر واضح ہے۔ اس دور کو اسلامی اسپین کی تاریخ میں عصر ولات یعنی گورنروں کا دور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
اسپین دور بنو امیہ 40 ہجری سے 132 ہجری تک عالم اسلام پر حکمرانی کے بعد جب اموی دور خلافت کا خاتمہ ہوا، بنو عباس نے غلبہ پانے کے بعد شاہی خاندان کے افراد کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا تو اموی خاندان کے چند افراد بمشکل جان بچا سکے۔ انہی بچ نکلنے والوں میں سے ہشام بن عبد الملک کا 20 سالہ نوجوان پوتا عبد الرحمن بن معاویہ بھی تھا، جس کی ماں قیوطہ افریقہ کے بربری قبیلہ نفرہ سے تعلق رکھتی تھی۔ عبد الرحمن نے عباسیوں کے مظالم سے بچنے کے لیے افریقہ کا رخ کیا، جہاں اس کے لیے پناہ کے مواقع ایشیا کی نسبت بہت زیادہ تھے۔ وہ افریقہ سے گزرتا ہوا 5 سال بعد اندلس کے ساحل تک جا پہنچا، جہاں اموی دور کی شاہی افواج موجود تھیں۔ کچھ ہی دنوں میں عبد الرحمن نے ان میں اتنا اثر پیدا کیا کہ انہوں نے اسے اپنا کمانڈر بنا لیا۔ یہ فوج شمال کی سمت چلی اور چند ہی سالوں میں تمام اندلس اس کے زیر قبضہ آ گیا۔ مقامی امراء اور عوام نے اس کی اطاعت قبول کر لی اور پورا ملک آزاد اموی ریاست کی صورت اختیار کر گیا۔ تاریخ اسے عبد الرحمن الداخل کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس نے اندلس پر 756 سے 788 تک کل 32 سال حکومت کی۔ اسی دوران اس نے مقامی امراء کی بغاوتوں کو ختم کرنے کے علاوہ فرانس کے بادشاہ شارلمان کا حملہ بھی بری طرح پسپا کیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہشام تخت سلطنت پر بیٹھا۔ اس کے عہد میں مسلمانوں نے جنوبی فرانس کے بہت سے شہروں کو فتح کیا۔ وہ دور تھا جب فقہ مالکی کو ریاست میں قانون کی بنیاد کے طور پر نافذ کیا گیا۔ 822 عیسوی میں عبد الرحمن دوم تخت نشین ہوا۔ اس کے 30 سالہ دور حکومت میں ملکی انتظامی طور پر ملک مضبوط ہوا۔ علوم و فنون کی ترقی کا آغاز ہوا، سائنسی علوم کی ترویج عام ہونے لگی، صنعت و حرفت نے بہت زیادہ ترقی کی اور تجارت دور دراز ممالک تک پھیل گئی۔ اندلس کی بحری طاقت بڑھ جانے سے تجارت کو خوب فروغ حاصل ہوا۔ یہ دور تعمیرات اور دولت کی فراوانی کا دور تھا۔ دوسری طرف یہی وہ دور ہے جس میں یورپ میں اسلام کے خلاف باقاعدہ طور پر مسیحی تحریک کا آغاز ہوا، جس نے بعد ازاں صدیوں تک اسپین کے مسلمانوں کو جنگوں میں الجھائے رکھا اور بالآخر جزیرہ نما آئیبیریا سے نکال کر دام لیا۔ اسلامی اسپین کی تاریخ میں سب سے عظیم حکمران عبد الرحمن سوم تھا۔ اس نے 21 برس کی عمر میں 912 عیسوی میں اپنے دادا عبداللہ کی وفات کے بعد سلطنت کا انتظام سنبھالا۔ یہ وہ دور تھا جب اندلس میں مسلمان روبہ زوال تھے اور صلیبی تحریک خوب زور پکڑ چکی تھی۔ اس نے ہر طرح کی داخلی بدامنی اور خارجی شورشوں کو کچل کر معاشرے میں امن بحال کیا اور ایک نئے دور کی بنیاد رکھی۔ یہ اندلس کا پہلا حکمران تھا جس نے الناصر لدین اللہ کے لقب کے ساتھ اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ اپنے 912 سے لے کر 961 تک 49 سالہ دور حکومت میں اس نے نہ صرف بہت سی عیسائی ریاستوں کو اپنا زیر نگین کر لیا بلکہ ملک کو عظیم اسلامی تہذیب و تمدن کا گہوارہ بنا دیا۔ اس کے دور میں علوم و فنون کو عروج ملا جس سے اندلس اپنے دور کی ایک عظیم ویلفیئر سٹیٹ بن کر ابھرا۔ عبد الرحمن سوم کے بعد حکم ثانی ہشام اور مظفر تخت آرا خلافت ہوئے، مگر ان کے بعد 1010 میں سلطنت کا انتظام بکھرنا شروع ہوا اور پورا اندلس خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ گیا۔ 1010 سے 1031 تک 21 سالوں میں کل 9 خلفاء تخت نشین ہوئے، مگر کوئی بھی حالات کے دھارے کو قابو میں نہ لا سکا۔ 1031 میں انتشار اس حد تک بڑھا کہ اس کے نتیجے میں اندلس سے اموی خلافت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ سلطنت بہت سے حصوں میں بٹ گئی اور ہر علاقے میں مقامی سرداروں اور ملوک نے حکومت شروع کر دی۔ تاریخ ان سرداروں کو ملوک الطوائف کے نام سے یاد کرتی ہے۔